جی ان کا سوال یہ ہے کہ قرآن مجید سے جنت اور جہنم کا ثبوت بتائیں، اور اللہ ایشور اپنا سچا راستہ انسانوں کو کیسے دکھاتا ہے، اور انسانوں کو دنیا میں کیوں پیدا کیا گیا ہے، آسان طریقے سے سمجھائیں۔ بہت اچھا سوال کیا ہے کہ قرآن مجید سے موت کے بعد جنت اور جہنم کا ثبوت بتائیں، سورگ اور نرک کا ثبوت بتائیں کہ موت کے بعد سورگ اور نرک ہے یا نہیں۔ دیکھیے قرآن مجید میں بے شمار ثبوت ہیں جنت اور جہنم کے، سورگ اور نرک کے۔ قرآن مجید کی ایک آیت سے میں ثبوت آپ کو پیش کرنے کی کوشش کروں گا، جس میں میں یہ ثابت کروں گا کہ دنیا کے کسی بھی انسان کے لیے کوئی کٹھن نہیں ہے اپنے بنانے والے سچے مالک کا سچا راستہ سمجھنا اور پہچاننا، اور دنیا اور شیطان جو شیطانی دھرم ہیں ان کو پہچاننا، اور سنسار کے سچے مالک کے سچے دھرم کو پہچاننا کوئی کٹھن کام نہیں ہے۔ قرآن کی ایک آیت سے میں آپ کو سمجھاؤں گا کہ کتنا آسان ہے۔ اب آئیے میں اس آیت کا خلاصہ کرتا ہوں، آپ سے امید ہے کہ آپ دھیان لگا کر سنیں گے، اور میں بار بار کہتا ہوں ہمارے چینل کے اندر جا کر کے ایک ایک کر کے سبھی ویڈیو دیکھیں اور سنیں تاکہ آپ کو سمجھ میں آئے سچائی کیا ہے، جیون کا مقصد کیا ہے، جیون کیوں ملا ہے، موت کے بعد کیسے جیون ہے، یہ ساری بات آپ کو سمجھ میں آئے۔ آیت سنانے سے پہلے تھوڑی سی بات میں آدم علیہ السلام کے بارے میں پیش کر دوں۔ پہلی بات کہ آدم علیہ السلام کو سنسار کے سچے مالک نے اللہ ایشور نے پیدا کیا، اور پھر ان کی بائیں پسلی سے ان کی پتنی اماں حوا کو پیدا کیا، اور پھر جو ہے سورگ میں چھوڑ دیا۔ شیطان ابلیس کو ان سے حسد ہوا، جلن ہوئی، اور وہ ان کا دشمن بن گیا، اور سورگ سے ان کو نکلوا دیا۔ اب دیکھیے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 35 میں آپ کو سناتا ہوں، اس میں سنسار کا سچا مالک کیا کہتا ہے۔ پھر ہم نے آدم سے کہا تم اور تمہاری پتنی دونوں جنت سورگ میں رہو، اور یہاں جی بھر کر جو چاہو کھاؤ، کنتو اس پیڑ کے نکٹ نہ جانا، نہیں تو ظالموں میں گنے جاؤ گے، اپنی ہی جان پر ظلم کرنے والوں میں گنے جاؤ گے، کیونکہ جو ایشوری رچنا کے خلاف چلتا ہے وہ اپنی ہی جان پر ظلم کرتا ہے۔ انت شیطان نے ان دونوں کو اس پیڑ کی اور پریرت کر کے، دھیان لگا کر کے، ہمارے آدیش کے انوپالن سے ہٹا دیا، اور انہیں اس حالت سے نکلوا کر چھوڑا جس اچھی حالت میں وہ تھے۔ ہم نے حکم دیا کہ اب تم سب یہاں سے اتر جاؤ، تم ایک دوسرے کے دشمن ہو، اور تمہیں ایک وشیش سمے تک دھرتی میں ٹھہرنا اور وہیں گزر بسر کرنا ہے۔ اس سمے آدم نے اپنے رب سے کچھ شبد سیکھ کر توبہ چھما یاچنا کی، یعنی انسان کو اللہ ہی سکھاتا ہے ہر چیز ہے، اور حقیقت میں ہم دیکھ لیں گے اس انسان دنیا میں کچھ سمے کے لیے ٹھہرنے کے لیے اور گزر بسر کرنے کے لیے آتا ہے۔ تو آدم علیہ السلام نے چھما یاچنا کی، معافی مانگی ہے، جس کو اس کے رب نے سویکار کر لیا ہے، مان لیا، کیونکہ وہ بڑا چھما کرنے والا اور دیا کرنے والا ہے۔ اب جس آیت کا میں آپ سے ذکر کر رہا تھا وہ آیت یہ آ رہی ہے، آیت نمبر 38، اس کو دھیان سے سنیں اور سمجھیں۔ ہم نے کہا کہ تم سب یہاں سے اتر جاؤ، یعنی کہ آدم علیہ السلام کو اتارا جا رہا ہے جنت سے، اور ابلیس کو، شیطان کو بھی اتارا جا رہا ہے۔ اب یہ قرآن مجید ہے یہ صرف انسانوں کے لیے نہیں ہے، یہ جناتوں کے لیے بھی ہے۔ جنات جو دکھتے نہیں ہیں، جیسے ہم اللہ کے پیدا کیے ہوئے ہیں ایسے وہ بھی پیدا کیے ہوئے ہیں، مگر ہم انہیں دیکھ نہیں سکتے۔ اب اس سے یہاں پر ایک بات ثابت ہوتی ہے کہ جب قرآن انسانوں کے لیے ہے جناتوں کے لیے بھی ہے، تو جیسے انسانوں کے اندر ایشوری رچنا ہے، اچھائی برائی کا مادہ ہے، اسی پرکار سے جناتوں کے اندر بھی یہی رچنا ہے، اسی لیے تو یہ قرآن ان کے لیے بھی ہے۔ آگے پڑھتے ہیں۔ ہم نے کہا کہ تم سب یہاں سے اتر جاؤ، پھر میری اور سے جو مارگ درشن تمہارے پاس پہنچے، بات سمجھیں، یعنی میری بنائی ہوئی رچنا جو تمہارے اندر ہے، اچھائی میری ہے، اچھائی میں سکون پیدا کر دیتا ہوں، شیطان کی برائی سے تمہارے اندر نفرت پیدا کی ہے، بے چینی پیدا کی ہے، جنت کے شوق رکھے ہیں، سورگ کے شوق رکھے ہیں، یعنی ہمیشہ جینے کی چاہت، ہمیشہ سکھ بھوگنے کی چاہت، یہ سورگ کی اچھائیں ہیں،
یہ رچنا ہے ईश्वर की रची हुई हमारे अंदर। तुम सब यहाँ से उतर जाओ, फिर मेरी ओर से जो मार्गदर्शन, मेरी बनाई हुई रचना के आधार पर जो मार्गदर्शन तुम्हारे पास पहुँचे। मार्गदर्शन का मतलब क्या है? यानी ईश्वर की बनाई हुई रचना के आधार पर जीवन जीने की रोशनी, जीवन जीने की राह, मार्गदर्शन, बुराई से बचकर और अच्छाई पर चलकर। जो मार्गदर्शन तुम्हारे पास पहुँचे, तो जो लोग मेरे उस बताए मार्गदर्शन पर चलेंगे उनके लिए किसी भय और दुख का मौका न होगा। आयत नंबर 39 में आगे कहा गया है, और जो उसे स्वीकार करने से इनकार करेंगे और हमारी आयतों को झुटलाएंगे वे आग नरक में जाने वाले हैं, वहाँ वे हमेशा रहेंगे। अब आपके समझ में आई बात? यानी कि संसार का सच्चा मालिक इस आयत में ये कह रहा है कि मेरी ओर से जो मार्गदर्शन, मेरी बनाई हुई रचना के आधार पर जीवन जीने की राह, मैंने तुम्हें जीवन दिया है, मेरी रचना है तुम्हारे अंदर, और उस रचना के आधार पर जो मेरा मार्गदर्शन, जीवन जीने की राह तुम्हारे पास पहुँचेगी। अब पहुँचेगी कैसे? पहुँचाने का भी ईश्वर ने, अल्लाह ने एक तरीका बनाया। इंसानों में से ही इंसान चुनकर छांट कर उसको पैगंबर बनाता है, फिर उस पर अपना पैगाम उतारता है। फिर उस पैगाम को जब भी जिस ज़माने की भी पब्लिक होती है उसमें आम कराता है। अपनी बनाई हुई रचना के आधार पर अपने आदेश कि इस पे चलो और इस पे ना चलो वो बताता है, और इतना आम कराता है, इतना आम कराता है कि हर इंसान तक वो पैगाम पहुंच जाता है। अगर हर इंसान तक नहीं पहुंचता तो कुछ लोग वहां तक पहुंचाते हैं, अल्लाह पहुंचवाता है। और उसकी धरती है, उसके पैदा किए हुए इंसान हैं, उसको पता है कहाँ बसे हुए हैं, जो बड़ा और वो सबके दिलों का हाल जानता है, रहम वाला है। वो जानता है कि मुझे कैसे पहुंचाना है, क्योंकि वो पैदा ही इसलिए करता है इंसान को कि दुनिया में जाकर कौन मेरी कदर करता है, कौन मेरा एहसान मानता है। भाई मैंने जीवन देकर सारी उम्र खिलाता हूँ, पिलाता हूँ, मेरा एहसान मानता है कि नहीं, गौर करता है कि नहीं, कि कौन मेरे कर्म करने के लिए दिन निकाल देता है, रात कर देता है, कायनात को चला रहा है, मुझे खिला रहा है, पिला रहा है, कौन मेरा एहसान मानता है और कौन नहीं मानता, जीवन का समय दे देता है वो। तो जब से दुनिया बनाई है उस मालिक ने हर ज़माने में पैगंबर भेजता है। इसीलिए कुरान मजीद में और हदीस में आता है कि अल्लाह ताला ने कमाबेश, कम या ज़्यादा 1,24,000 अवतार धरती पर अवतरित किए हैं, पैगंबर भेजे हैं अपना पैगाम देकर। ऐसी कोई कौम नहीं है, ऐसी कोई पब्लिक नहीं है धरती पर ना गुजरी है जहां अल्लाह का पैगंबर पैगाम लेकर ना आया हो, उसकी बनाई हुई रचना के आधार पर मार्गदर्शन लेकर ना आया हो। अब आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं, उनके बाद दुनिया में कोई पैगंबर नहीं आएगा। उन पर आखिरी किताब कुरान मजीद को उतारा गया है। कुरान के बाद अब दुनिया में कोई किताब नहीं आएगी, लिहाजा अब अल्लाह ताला मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मानने वालों को ही खड़ा करता है अपने पैगाम को फैलाने के लिए। जैसे कि हम देखें आज के ज़माने में डॉक्टर जाकिर नायक साहब को पूरी दुनिया में खड़ा किया है, सच और झूठ दिखाने के लिए, अपना मार्गदर्शन अपनी बनाई हुई रचना के आधार पर हर इंसान को बताने के लिए। अब इस आयत में ये कहा गया है कि जो मेरे बताए हुए मार्गदर्शन पर चलेंगे उनको न किसी डर और गम का कोई मौका ना होगा, यानी उनको संसार का मालिक अपनी रोशनी दिखा देगा, अंधकार से निकाल लेगा। अब आज के ज़माने में आप देख रहे हैं कि डॉक्टर जाकिर नायक साहब के ज़रिए से जब इस्लाम का सच्चा पैगाम, संसार के सच्चे मालिक का सच्चा पैगाम, मार्गदर्शन उसकी बनाई हुई रचना के आधार पर हर इंसान तक पहुंचा, लोगों तक पहुंचा, तो कितने लोग हैं जो नफ़रत करने लगे। कितने लोगों ने जानकर भी कि ईश्वरी रचना के आधार पर बेशक जीवन जीने का दर्शन यही है, अच्छाई पर चलने का दर्शन यही है, यही सच्चा मार्गदर्शन है, लोग जान भी गए लेकिन उसको एक्सेप्ट नहीं किया, नहीं माना। और कितने लोगों ने दुश्मनी निभाई और कितने लोग इस्लाम को मिटाना चाह रहे हैं। मालिक ईश्वर ऊपर से सब देख रहा है, सब देख रहा है। हाँ, हर चीज़ उसके कब्जे कुदरत में है, उसने इम्तिहान के लिए छूट दे रखी है। वो लोगों को छांट रहा है, सबके दिलों का हाल जानता है, नरक वालों को और स्वर्ग वालों को छांट रहा है। हर चीज़ उसकी निगाह में है, हर चीज़ को हर समय देखता है, हर खुली और छुपी चीज़ का जानने वाला है।
اب ایمانداری سے بتاؤ، جو لوگ جان گئے کہ سچا راستہ یہ ہے ایشور کا، اسلام سچا راستہ ہے، اور پھر بھی اسلام سے دشمنی نبھا رہے ہیں، نفرت نبھا رہے ہیں، جو ان لوگوں کو نرک کی آگ سے بچانا چاہ رہا ہے اس سے دشمنی نبھا رہے ہیں، اب بتاؤ یہ لوگ دھوکے میں ہیں کہ نہیں؟ کیا یہ دنیا میں ہمیشہ رہیں گے؟ کیا ان کو ایشور موت دے کے نہیں اٹھائے گا؟ سب کو جیون کا سمے دیا ہے اس نے، سب کا امتحان لے رہا ہے اپنی بنائی ہوئی رچنا کے آدھار پر۔ بھائی انسان کے اندر ہمیشہ جینے کی چاہت رکھی ہے، اب ہمیشہ جینے کے نشے میں انسان حقیقت سے اندھا ہو جاتا ہے، اس دنیا میں مرتے ہوئے لوگوں کو دیکھتا رہتا ہے مگر اپنی موت کو بھلائے پھرتا ہے ہمیشہ جینے کے نشے میں، اور سچائی کو، حقیقت کو نظر انداز کرتے ہوئے دنیا کے کھیل تماشے میں، شیطان کے دھوکے میں لگا رہتا ہے۔ اگر انسان حقیقت پر غور کرے کہ بھئی میں نے خود اپنے آپ کو نہیں بنایا ہے، مجھے کسی نے بنایا ہے، ماں کے پیٹ میں آنکھ ناک کان کسی نے بنائے ہیں، تو کوئی میرا بنانے والا مالک ہے، اور اس مالک نے مجھے زمین و آسمان کے بیچ مجھے قید کر دیا ہے، اور زمین و آسمان کے بیچ اس مالک کی بادشاہت میرے اوپر چھائی ہوئی ہے۔ اس مالک نے میرے بنانے میں اور اس کائنات میں اپنی بادشاہت میں یہ ثبوت دیا ہے کہ اے انسان تو دنیا میں آزاد نہیں ہے، میں تیرا مالک ہوں اور میں نے تجھے ایک مقصد کے لیے پیدا کیا ہے۔ اگر آپ غور کریں گے اس کائنات میں زمین و آسمان کے بیچ اللہ کی بادشاہت کیا ہے؟ اللہ ایشور نے اپنی بادشاہت کو دو چیزوں میں بتایا ہے، خلاصہ کر کے، یعنی دو چیزوں میں بتایا ہے اسی آیت میں۔ آئیے ہم اس آیت کو دوبارہ پڑھتے ہیں، سورہ بقرہ آیت نمبر 38۔ ہم نے کہا کہ تم سب یہاں سے اتر جاؤ، پھر میری اور سے جو مارگ درشن تمہارے پاس پہنچے، تو جو لوگ میرے اس بتائے مارگ درشن یعنی میری بنائی ہوئی رچنا کے آدھار پر جو میرے آدیش مارگ درشن، جیون جینے کا درشن، جیون جینے کی راہ، روشنی ہے، اس پر چلیں گے، ہاں ان کے لیے کسی بھے اور دکھ کا موقع نہ ہوگا۔ یعنی جو چلیں گے اس پر، یعنی اللہ تعالیٰ عام کرتا ہے، جیسے گیہوں اللہ نے پیدا کیا ہے، یہ روزی کھانے کے لیے سب کے لیے عام ہے، اسی پر سب جانتے ہیں کہ گیہوں سے روٹی بنتی ہے، پھر کھاتے ہیں، سب کھاتے ہیں کہ نہیں، یہ عام ہے۔ اسی پرکار سے اللہ تعالیٰ اپنی بنائی ہوئی رچنا کے آدھار پر جیون جینے کا درشن، جیون جینے کی راہ ہر انسان کے لیے دنیا میں عام کرتا ہے، سب تک وہ بات پہنچتی ہے۔ تو جو میرے بتائے ہوئے اس مارگ درشن پر چلیں گے ان کے لیے نہ کوئی ڈر ہوگا نہ کوئی غم ہوگا۔ تو میرے بھائیوں، انسان کے لیے جو اللہ کی بادشاہت چھائی ہوئی ہے نا انسان کے اوپر، زمین و آسمان کے بیچ، وہ دو چیزوں میں ہے، ڈر اور غم۔ ڈر اور غم انسان کے اندر ہمیشہ جینے کی چاہت ہے، اس کو زندگی سے بڑا پیار ہے، زندگی پہ کوئی داغ نہ لگ جائے، اور حقیقت میں داغ لگا ہوا ہے موت کا، ہر انسان کے ماتھے پر موت کا داغ ہے کہ نہیں؟ کلو نفسین ذائقۃ الموت، قرآن میں کہا گیا ہے کہ ہر جاندار کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے، سب کو مرنا ہے۔ تو یہ بات اٹل حقیقت ہے کہ نہیں؟ سب کو مرنا ہے کہ نہیں؟ تو قرآن پر سچ بول رہا ہے، تو قرآن مجید سچ ہی بولتا ہے۔ اب انسان کے جو پچھلا سمے گزر چکا ہے دنیا میں، اس کا تو غم ہے انسان کو کہ میرا ماں ختم ہو گئی، میرا بھائی ختم ہو گیا، میرا باپ ختم ہو گیا، اگر وہ ختم نہ ہوتے تو ہم ایسے کرتے، یہ کرتے، وہ کرتے، آج بڑے کامیاب ہوتے ہیں، فلاں کام بگڑ گیا، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، آگے آنے۔ اچھا پچھلے کام جو ہے، جو ہوا، جو کچھ، وہ کیا ہوا؟ اللہ کی مرضی سے ہوا، اللہ کی بادشاہت چھائی ہوئی ہے، اللہ کی غلامی میں ہے انسان، ہے کہ نہیں؟ تو اللہ کی مرضی سے ہوا، تو اللہ کی بادشاہت میں قید ہو گیا نا، ہے؟ پچھلے وقت میں غم جو لگا اسے، وہ غم کی بادشاہت اللہ کی ہے، اور آگے آنے والے وقت میں انسان کو ڈر لگا ہوا ہے، کہیں میری زندگی میں کوئی مصیبت نہ آ جائے، کوئی پریشانی نہ آ جائے، کوئی دکھ نہ آ جائے، کوئی تکلیف نہ آ جائے، کوئی مصیبت نہ آ جائے، ڈر لگا ہوا ہے، موت نہ آ جائے۔ موت کو انسان پسند نہیں کرتا، اسی لیے آپ دیکھتے ہیں جب کوئی مرتا ہے تو لوگ بیٹھ کر روتے ہیں، رو کر یہ ثبوت دیتے ہیں کہ ہم موت کو پسند نہیں کر رہے، اسی لیے ہم رو رہے ہیں۔ اب جو اللہ کے بتائے ہوئے مارگ درشن پر چلے گا تو وہ اللہ کی مرضی کو پہچان لے گا، جب اللہ کی مرضی کو پہچان لے گا کہ یہاں جو کچھ ہوتا ہے اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے، اللہ کی مرضی پر چلنے میں ہی ہماری کامیابی ہے، پھر وہ اللہ کی مرضی کو پہچان کر دنیا میں پھر اس کا دل میں یقین اور آستھا یہ بنے گی کہ اے مالک، دنیا میں جو سمے پیچھے گزر چکا، جو بھی اس میں دکھ سکھ دکھ میری زندگی میں آیا، پریشانی غم سکھ دکھ جو بھی آیا، وہ تیری مرضی تھی، میں تیری مرضی پر راضی ہوں،
اور جو اب میرے ساتھ بیت رہا ہے سکھ یا دکھ ہے وہ بھی تیری مرضی ہے، میں اس پہ راضی ہوں، اور جو آگے آنے والے وقت میں آئے گا سکھ یا دکھ وہ بھی تیری مرضی ہوگی، میں تیری مرضی پر راضی ہوں۔ تو پھر انسان جو ہے ڈر اور غم کی بادشاہ سے دنیا میں ہی آزاد ہو جاتا ہے۔ وہ سمجھ جاتا ہے کہ میرے خیالات میری مرضی یہاں نہیں چلتی، اگر میں اپنی مرضی سے دنیا میں جیوں گا جھوٹے خیال پر ہے، زندگی کا اگلے پل کا بھروسہ نہیں ہے، اور دنیا کو سمجھتا رہوں ہمیشہ کا گھر، ہمیشہ کا جیون، تو میں ہمیشہ کا جیون سمجھوں گا، اللہ کی بادشاہت میرے اوپر چھائی ہوئی ہے تو میں دکھی ہوں گا، تو لہٰذا میں اپنی مرضی چھوڑ کر اپنے مالک کی مرضی پر جیون جیوں، اسی میں میری سمجھداری ہے۔ تو پھر انسان جو ہے ڈر اور غم سے دنیا میں آزاد ہو جائے گا، اور وہ اللہ کو پالے گا، اللہ کو راضی کرے گا اللہ کی مرضی پہ چل کر، اور پھر موت کے بعد جو سورگ کا جیون ہے، جنت کا جیون ہے، وہ جیون تو ایسا ہے کہ اس میں تو مالک اللہ تعالیٰ بالکل اپنی ہر بادشاہت ہر غلامی سے آزاد کر دے گا۔ جیسے آج ہمارے اوپر اللہ کی بادشاہت چھائی ہوئی ہے، ہم اللہ کے غلام ہیں، دکھ بھیجتا ہم دکھوں کو پسند نہیں کرتے مگر وہ بھیجتا ہے تو ہم روک نہیں سکتے، ہم تکلیفوں کو پسند نہیں کرتے وہ بھیجتا ہے تو ہم روک نہیں سکتے، ہم موت کو پسند نہیں کرتے وہ بھیجتا ہے تو ہم روک نہیں سکتے، ہم بے بس ہیں اس کے سامنے، اللہ اس سمجھ سارا جہان اس کے سامنے بے بس ہے، محتاج ہے، مگر وہ کسی کے سامنے بے بس نہیں ہے، محتاج نہیں ہے۔ تو جو آج ہم زمین و آسمان کے بیچ جس بادشاہت میں قید ہیں، اس بادشاہت سے اللہ تعالیٰ ہمیں جنت میں ڈر اور غم سے آزاد کر دے گا، آزاد جیون دے گا۔ تو یہ ثبوت ہے موت کے بعد سورگ کا، ہے سورگ کا، جو قرآن مجید سے ثابت ہوتا ہے، بے شمار آیتیں ثابت کرتی ہیں۔ آئیے میں دوبارہ پڑھتا ہوں تاکہ آپ کو سمجھ میں آئے بات۔ تم سب یہاں سے اتر جاؤ، پھر میری اور سے جو مارگ درشن میری بنائی ہوئی رچنا کے آدھار پر جیون جینے کی راہ تمہارے پاس پہنچے، تو جو لوگ میرے اس بتائے مارگ درشن پر چلیں گے ان کے لیے کسی بھے اور دکھ کا موقع نہ ہوگا، کسی ڈر اور غم کا موقع نہ ہوگا، اور جو اسے سویکار کرنے سے ماننے سے انکار کریں گے اور ہماری آیتوں کو ہمارے حکم کو جھٹلائیں گے وہ آگ نرک میں جانے والے ہیں، وہاں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ اس سے ایک بات ثابت ہوتی ہے کہ ہر انسان کو معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ ایشور کا آدیش ہے، اس کی بنائی ہوئی رچنا کے آدھار پر، یعنی ایشور جو ہے ہر انسان کو دکھا دیتا ہے کہ سچ یہ ہے، اب تیری مرضی ہے، چاہے تو سچ کو مان کے جیتا رہے، سچ کو مان کے مر جائے، یا پھر تیری مرضی ہے کہ سچ کو تو جان لے مگر پھر بھی جھوٹ پہ جیتا رہے، سچ کو جان کر بھی جھوٹ پہ جیتا رہے زندگی اپنی، اور جھوٹ پہ چل کے مر جائے، تیری مرضی ہے، اس نے چھوٹ دیا، امتحان لیا ہے۔ تو اس میں کہا گیا ہے کہ جو اس میرے بتائے ہوئے مارگ درشن کو سویکار نہ کریں، نہ مانیں اس کو، اور اپنی منمانی کا جیون جئیں، ہیں اپنی منمانی کا جیون جئیں، اور مجھے ناراض کریں، میری بنائی ہوئی رچنا کے خلاف چلیں، ہیں اور جیون کا سمے برباد کر کے مر جائیں، تو ان کے لیے موت کے بعد کیا ہے؟ نرک کی آگ، جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ تو یہ ہے قرآن سے ثبوت نرک کا، سورگ اور نرک کا، جنت اور جہنم کا۔ تو یہ قرآن مجید کی یہ آیت ہمیں یہ بتا رہی ہے اس بات کو کہ جو ایشور کے پیغام کو دنیا میں مان لے اور اس پہ چلے، سویکار کر لے، اس کو نہ دنیا میں ڈر ہوگا نہ غم ہوگا، اپنے مالک کی مرضی پر وہ راضی ہو جائے گا، اور موت کے بعد سورگ میں جائے گا تو سورگ میں بھی اس کی بادشاہت سے آزاد ہو جائے گا، نہ وہاں پر ڈر ہوگا نہ غم ہوگا۔ اب ظاہر سی بات ہے جب انسان مارگ درشن کو سمجھے گا، ایشوری رچنا کے آدھار پر اس کے حکم کو پہچانے گا جو پیغمبر پھیلا رہا ہے، بتا رہا ہے، تو پھر وہ موت کے بعد کی زندگی کو سمجھے گا۔ جب وہ موت کے بعد کی زندگی کو سمجھ جائے گا تو یہاں پر وہ سمجھ جائے گا میرے جیون کا مقصد کیا ہے، میں دنیا میں مالک کو راضی کرنے کے لیے آیا ہوں، لہٰذا جس نے میرے جیون کی شروعات کرائی ہے میں اسی کی مرضی پر چل کر جیون جیوں، تب مجھے کامیابی ملے گی۔ یہ نقلی زندگی کچھ سمے کے لیے مجھے دی گئی ہے، کچھ سمے کے لیے ہوش دیا گیا ہے، اس ہوش میں مجھے اپنے مالک سے ڈرنا ہے، اس کے حکموں پر چلنا ہے، اسے راضی کر کے مرنا ہے، اور اصل جیون موت کے بعد ہے، پھر وہاں پر مجھے کامیابی حاصل کرنی ہے۔ اب جو اس مارگ درشن کو نہیں مانے گا، مالک کی مرضی کو نہیں سمجھے گا، ہیں موت کے بعد کی زندگی سے اندھا رہے گا، وہ دنیا میں جو ہے ہر چیز سے ڈرے گا، مالک کی بادشاہت سے ڈرے گا، کہیں کوئی دکھ نہ آ جائے، کوئی پریشانی نہ آ جائے، کہیں موت نہ آ جائے، اس لیے تو لوگ ڈرتے ہیں موت سے۔ موت کی بات کرو تو لوگ کہتے ہیں ارے کیا بات کر رہے ہو بھائی، موت کی بات مت کرو، کوئی اور بات کرو، ہنسی خوشی کی بات کرو۔ تو یہ لوگ سچ کو نظر انداز کر کے جھوٹ پہ جینا چاہتے ہیں، حقیقت سے ہٹ کر دھوکے میں جی رہے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ ان کو پتہ نہیں ہے، سب کو پتہ ہے، سب جانتے ہیں،
ہر انسان کو کرم کرنے کا موقع دیا گیا ہے، اس مالک نے موقع دیا ہے، اور ہر انسان جانتا ہے کہ میں اپنے مالک کو دنیا میں راضی کرنے کے لیے آیا ہوں، یہ جیون دھوکہ ہے، ہر انسان کو پتہ ہے۔ اب جو انسان جیسے بھی کرم کر کے مرتا ہے، اچھے یا برے، وہ خوب سوچ سمجھ کر جان بوجھ کر کے مرتا ہے۔ مرنے کے بعد کوئی بھی انسان اللہ سے یہ نہیں کہے گا کہ یا اللہ تو نے مجھے موقع نہیں دیا، میں تجھے راضی کرتا، جنت کی تیاری کرتا۔ ہر انسان کو اللہ تعالیٰ دنیا میں جتلا دیتا ہے، سمجھا دیتا ہے، اس کے سامنے خوب موقع لے کے آتا ہے، خوب حالات لے کے آتا ہے، یہاں تک کہ موقع یا حالات سے انسان کا پیٹ بھر دیتا ہے۔ اب انسان اپنی زندگی کو اچھی بری خود بنا کے مرتا ہے، اسی حساب سے موت کے بعد اس کا فیصلہ ہوگا، سزا ملے گی یا انعام ملے گا۔ تو اب جو انسان اللہ کے بتائے ہوئے مارگدرشن کو قبول نہ کرے، اسے ماننے سے انکار کر دے ہے، تو دنیا میں بھی جو ہے وہ ڈر اور غم کی بات ساتھ میں قید رہے گا، اور موت کے بعد نرک کی آگ میں وہ بری طرح قید ہو جائیں گے۔ نرک میں ڈر اور غم ہی ہوگا، وہاں پر ڈر اور غم کا عذاب ہوگا، سزا ہوگی۔ اب دیکھیے آخری سنسار کے سچے مالک کے آخری پیغمبر نے کیا فرمایا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ جو انسان جس کے دل میں ایک کण کے برابر بھی گھمنڈ ہوگا، وہ سورگ میں نہ جا سکے گا۔ اب کسی نے پوچھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ گھمنڈ کسے کہتے ہیں، تو فرمایا گھمنڈ کو دو چیزوں میں آپ سمجھ سکتے ہیں۔ ایک تو انسان اللہ کے جو مارگدرشن ہے، سچائی ہے، اس کو قبول نہ کرے، سچ کو نہ مانے، اور دوسرا یہ ہے کہ اللہ کے بندوں کو اپنے سے بیکار سمجھے، گرا ہوا سمجھے۔ جب اور بندوں کو گرا ہوا سمجھے گا تو جو سچ بات بتانے کے لیے آئے گا، اس کی بات کو وہ سنے گا ہی نہیں، اللہ کے پیغام کو ٹھکرا دے گا۔ جب ٹھکرا دے گا تو اللہ کی ہدایت نہیں ملے گی، اللہ اپنا راستہ نہیں دکھائے گا، مرنے کے بعد نرک کی آگ میں جائے گا منمانی کا جیون جی کر کے۔ تو یاد رکھیں، دو چیزوں پر اللہ کی ہدایت کا فیصلہ ہے، جو انسان حق سچ کو قبول نہ کرے، دوسری بات یہ ہے دوسرے بندوں کو حقیر سمجھے، اپنے سے گرا ہوا سمجھے، اسے اللہ کی ہدایت نہیں ملتی، اللہ اپنا سچا راستہ نہیں دکھاتا۔ اور یاد رکھیں، جس کو اللہ نے اپنا سچا راستہ نہیں دکھایا، ہدایت نہیں ملی، وہ نرک کی آگ میں جائے گا، جہنم میں جائے گا۔ تو یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ اپنا پیغام ہر بندے تک پہنچاتا ہے، کیونکہ وہ امتحان لے رہا ہے، قدر کرنے والے اور ناقدرے کو چھانٹ رہا ہے۔ تو یاد رکھیں، جو انسان اللہ کے مارگدرشن کو، اس کی بنائی ہوئی رچنا کے آدھار پر جو سچ کو قبول کر لے، مان لے، دوسرے بندوں کو اپنے سے بہتر سمجھے، یہ گھمنڈ نہیں ہے، ایسے انسان کو اللہ کی ہدایت مل جاتی ہے، اللہ تعالیٰ اپنا سچا راستہ دکھا دیتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، یہ دنیا دھوکہ ہے، اس پر غور کریں۔ اس دنیا میں لوگ مرتے رہتے ہیں، جو زندہ ہیں وہ اپنی زندگی کے مزے میں مست رہتے ہیں، ایماندار ایمان لے کر مرتے رہتے ہیں، اور بے ایمان بغیر ایمان کے مرتے رہتے ہیں۔ اب دیکھو، قرآن مجید میں سچائی پر چلنے والے کو ایماندار کہا ہے، ایمان والا سچائی پر چلنے والا جنت میں جانے والا ہوتا ہے، یاد رکھیں۔ اور قرآن میں بے ایمانوں کے بہت سارے نام گنائے ہیں، جیسے کافر ہے، منافق ہے، مشرک ہے، یہ سب بے ایمانوں کے نام ہیں۔ بے ایمانوں کی الگ الگ کیٹیگری ہیں، ان کے گناہوں کی الگ الگ کیٹیگری ہے، ان کے گناہوں کے حساب سے ان کے جہنم میں، نرک میں بھی الگ الگ درجے ہوں گے ان کی سزا کے۔ تو میرے بھائیوں، بڑے افسوس کی بات ہے، جس اللہ کا اس کائنات میں سب کچھ ہے، اس اللہ کے بھکت اس دنیا میں بہت نہ کے برابر ہیں، اس کی بھکتی کرنے والے، اس کی بندگی کرنے والے ہیں، اس کی عبادت کرنے والے۔ اور جو شیطان جو اللہ ہی کا پیدا کیا ہوا ہے، اس کا کچھ بھی نہیں ہے اس کائنات میں، وہ خود اللہ کی پیدا کی ہوئی چیز ہے، مخلوق ہے۔ اور جو شیطان نرک میں لے جانے والا ہے، اس کے بھکت یہاں بہت زیادہ ہیں، شیطان کے بھکت۔ یہ جو کہتے ہیں نا اندھ بھکت، یہ اصل میں شیطان کے بھکت ہیں۔ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ ایمان کیا ہے، تو فرمایا کہ جب نیکی، اچھا کرم تجھے خوش کر دے اور برائی تجھے بے چین کر دے، تو یہ ایمان کی پہچان ہے کہ تیرے اندر ایشوری رچنا زندہ ہے۔ اب دیکھو نا، جب انسان ایشوری رچنا کے خلاف چلتا ہے، کسی پہ ظلم کرتا ہے، کسی کا حق مارتا ہے، کسی کو تکلیف دیتا ہے، کسی کو دکھی کرتا ہے، کسی غریب پہ جب خواہ مخواہ چاٹا مارتا ہے، تو اندر سے اس کے اندر ایشور محسوس کراتا ہے،
اسے بے چین کراتا ہے، اسے محسوس کراتا ہے کہ تو یہ غلط کر رہا ہے، اس کا آگے چل کے انجام برا ہوگا۔ بے چینی کی گھنٹیاں انسان کے اندر بجنا شروع ہو جاتی ہیں۔ جب کسی کی زمین جان بوجھ کر کسی غریب کمزور کی زمین دباتا ہے تو اندر سے گھنٹیاں بجنا شروع ہو جاتی ہیں کہ تو یہ غلط کر رہا ہے، اس کا انجام برا ہوگا۔ انسان جب کسی غریب کمزور کا حق کھاتا ہے، اس کا حق مارتا ہے، تو اندر سے جو ہے بے چینی پیدا کرتا ہے ایشور، اسے جتلاتا ہے، اس کے اندر بے چینی گھنٹی بجاتا ہے کہ تو یہ غلط کر رہا ہے، اس کا انجام غلط ہوگا۔ اور جب انسان اچھا کام کرتا ہے تو قدرت اس کے اندر سکون پیدا کرتی ہے اور اشارہ کرتی ہے کہ ہاں یہ میرا راستہ ہے، اس پر چل کر تجھے سکون ملے گا اور اس کا انجام موت کے بعد اچھا ہوگا۔ تو میرے بھائیوں، یہی اچھائی برائی کی رچنا، ایشوری رچنا ہمیں بتاتی ہے کہ موت کے بعد زندگی ہے۔ موت کے بعد اچھے کرم کرنے والے کو اچھا بدلہ ملے گا سورگ میں، اور برا کرم کرنے والے کو برا بدلہ ملے گا نرک میں۔ یہ جیون ادھورا ہے۔ یہاں کتنے لوگ بیچارے بے بس ہیں جو اپنی مرضی سے غریب نہیں ہیں، اللہ کی مرضی سے غریب ہیں، وہ امتحان لے رہا ہے اور غریبی میں پس کر ان پہ ظلم سہ کے مر گئے، انہیں دنیا میں انصاف نہ ملا۔ اور جن کو اللہ نے طاقت دی، دولت دی، قوت دی امتحان لینے کے لیے، وہ دنیا میں حرام کے مال کما کر ظلم کر کے مزے کر کے مر گئے، دنیا میں انہیں سزا نہ ملی۔ تو قدرتی اعتبار سے دنیا کا سسٹم جو ہے فیصلے کے لیے نہیں بنایا گیا ہے، امتحان کے لیے بنایا گیا ہے۔ تو میرے بھائیوں، قرآن مجید میں ایشور کے مارگ درشن ہیں جیون جینے کے لیے۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ ماں کے پیٹ سے لے کر موت تک جیون جینے کے جو بھی طریقے ہیں ایشوری رچنا کے آدھار پر برائی سے بچ کر اچھائی پر چلنے کے، وہ سارے بتائے گئے ہیں۔ جو ان کو مان لے گا، جو ان کو قبول کر لے گا، اسے نہ ڈر ہوگا نہ غم ہوگا، اور موت کے بعد سورگ میں جائے گا اپنے مالک کو راضی کر کے۔ اور جو ان کا انکار کر دے گا، نہیں مانے گا، وہ دنیا میں بھی بے چین رہے گا، اشانتی میں رہے گا، سکون نہیں پائے گا، اور موت کے بعد بھی نرک کی آگ میں جائے گا۔ اب آپ اسلام دھرم کا گیان حاصل کریں اور پہچانیں کہ اس مالک کے کیا مارگ درشن ہیں، اس نے کیا حکم دیے ہیں اپنی بنائی ہوئی رچنا کے آدھار پر۔ اسلام کا گیان سمجھنے کے لیے ہمارے چینل کے اندر ہزاروں ویڈیو ہیں۔ آپ ہمارے چینل کے اندر جا کر کے ایک ایک کر کے سبھی ویڈیو دیکھیں اور سنیں، تاکہ جلدی سے جلدی اندھکار سے نکل کر روشنی میں آئیں اور اپنے بنانے والے سچے مالک کے جیون جینے کے راہ مارگ درشن کو پہچان پائیں، اس کی بنائی ہوئی رچنا کے آدھار پر۔ تو بھی میں امید کرتا ہوں کہ سوال کا جواب ہو گیا، اور بھی انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کن سانسوں کا میں اعتبار کروں جو انت میں میرا ساتھ چھوڑ جائے گی؟ کس دھن کا میں اہنکار کروں جو انت میں میرے پرانوں کو بچا نہیں پائے گا؟ کس تن پہ میں اہنکار کروں جو انت میں میرا آتما کا بوجھ نہیں اٹھا پائے گا؟ خدا کی عدالت میں وکالت نہیں ہوتی، اور یدی سزا ہو جائے تو ضمانت نہیں ہوتی۔ اللہ کے آگے صاف دل سے توبہ کرو، امید ہے کہ وہ تمہارے گناہ تم سے دور کر دے گا اور تم کو جنتوں میں جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں داخل کرے گا۔ اس دن اللہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اور ان لوگوں کو جو ان کے ساتھ ایمان لائے ہیں رسوا نہیں کرے گا، بلکہ ان کا نور ایمان ان کے آگے اور داہنی طرف روشنی کرتا ہوا چل رہا ہوگا، اور وہ اللہ سے التجا کریں گے کہ اے پروردگار، ہمارا نور ہمارے لیے پورا کر اور ہمیں معاف فرما، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ لوگوں کا حساب اعمال کا وقت نزدیک آ پہنچا ہے اور وہ غفلت میں پڑے اس سے منہ پھیر رہے ہیں۔ ان کے پاس کوئی نئی نصیحت ان کے پروردگار کی طرف سے نہیں آتی مگر وہ اسے کھیلتے ہوئے سنتے ہیں، ان کے دل غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ جو لوگ اپنے پروردگار سے ڈرتے ہیں ان کے بدن کے رونگٹے اسے سن کر کھڑے ہو جاتے ہیں، پھر ان کی کھالیں نرم ہو جاتی ہیں اور دل بھی نرم ہو کر اللہ کی یاد کی طرف متوجہ ہو جاتی ہیں۔ یہی اللہ کی ہدایت ہے، وہ اس سے جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، اور جس کو اللہ گمراہ رہنے دے اس کو کوئی ہدایت دینے والا نہیں۔ جو لوگ اپنے پروردگار سے ڈرتے ہیں ان کے بدن کے رونگٹے اسے سن کر کھڑے ہو جاتے ہیں، پھر ان کی کھالیں نرم ہو جاتی ہیں اور دل بھی نرم ہو کر اللہ کی یاد کی طرف متوجہ ہو جاتی ہیں۔ یہی اللہ کی ہدایت ہے، وہ اس سے جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، اور جس کو اللہ گمراہ رہنے۔ جب تمہارے پروردگار نے فرشتوں سے کہا کہ میں مٹی سے انسان بنانے والا ہوں
जब मैं उसको दुरुस्त कर लूं और उसमें अपनी रूह फूंक दूं तो उसके आगे सजदे में गिर पड़ना। सो तमाम फरिश्तों ने सजदा किया मगर इब्लीस के वो अकड़ बैठा और काफिरों में हो गया। अल्लाह ने फरमाया कि ऐ इब्लीस, जिस शख्स को मैंने अपने हाथों से बनाया उसके आगे सजदा करने से तुझे किस चीज ने मना किया? क्या तू गुरूर में आ गया या ऊंचे दर्जे वालों में था? बोला कि मैं इससे बेहतर हूं कि तूने मुझको आग से पैदा किया और इसे मिट्टी से बनाया। फरमाया बस यहां से निकल जा, तू मरदूद है और तुझ पर क़यामत के दिन तक मेरी लानत पड़ती रहेगी। कहने लगा कि मेरे परवरदिगार, अच्छा तो मुझे उस रोज तक के लोग उठाए जाएं मोहलत दे। फरमाया कि तुझको मोहलत दी जाती है उस रोज तक जिसका वक्त मुकर्रर है। कहने लगा कि मुझे तेरी इज्जत की कसम, मैं इन सब को बहकाता रहूंगा। और जिसका नामा अमाल उसकी पीठ के पीछे से दिया जाएगा तो वो मौत को पुकारेगा और दोज़ख में दाखिल होगा और हर तरफ से उसे मौत आ रही होगी मगर वो मरने में नहीं आएगा। और उसके बाद सख्त अजाब होगा, जिन दर्द देने वाला अजाब होगा। वो चाहेंगे कि आग से निकल जाएं मगर उससे नहीं निकल सकेंगे और उनके लिए हमेशा का अजाब है। और जो काफिर हैं उनके लिए आग के कपड़े कता किए जाएंगे और उनके सरों पर जलता हुआ पानी डाला जाएगा। उससे उनके पेट के अंदर की चीजें और खालें गल जाएंगी और उनके मारने के लिए लोहे के हथौड़े होंगे। जब वो चाहेंगे कि उस रंजो तकलीफ की वजह से दोज़ख से निकल जाएं तो फिर उसी में लौटा दिए जाएंगे और कहा जाएगा कि जलने के अजाब का मजा चखते रहो। यही वो जहन्नम है जिसे गुनहगार लोग झुटलाते थे। वो दोज़ख और खौलते हुए गर्म पानी के दरमियान घूमते फिरेंगे। तो काफिरों, आज बहाने मत बनाओ, जो अमल तुम किया करते थे उन्हीं का तुमको बदला दिया जाएगा। इस्लाम की स्थापना किसने और कब की? इस्लाम की स्थापना अल्लाह ने की, आदम अलैहिस्सलाम को पहला नबी बनाकर। इस्लाम की स्थापना उस समय हुई जब अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम को दुनिया में उतारा और कहा, जब मेरी तरफ से हिदायत आए तो उसकी पैरवी करना और जो लोग मेरी हिदायत की पैरवी करेंगे वो फायदे में होंगे। कुरान की सूरह बकरा की आयत 35 से 39 तक अल्लाह ने फरमाया, और हमने कहा कि ऐ आदम, तुम और तुम्हारी बीवी बहिश्त में रहो और जहां से चाहो बेरोक टोक खाओ पियो, लेकिन इस दरख्त के पास न जाना, नहीं तो जालिमों में हो जाओगे। फिर शैतान ने दोनों को उस दरख्त के बारे में फिसला दिया और जिस ऐशो निशात में थे उससे उनको निकलवा दिया। तब हमने हुक्म दिया कि बहिश्त बरी से चले जाओ, तुम एक दूसरे के दुश्मन हो और तुम्हारे लिए जमीन में एक वक्त तक ठिकाना और माश मुकर्रर कर दिया गया है। फिर आदम ने अपने परवरदिगार से कुछ कलिमात सीखे और मुआफी मांगी तो उसने उनका कसूर मुआफ कर दिया। बेशक वो मुआफ करने वाला है, बड़ा मेहरबान है। हमने फरमाया कि तुम सब यहां से उतर जाओ, जब तुम्हारे पास मेरी तरफ से हिदायत पहुंचे तो उसकी पैरवी करना कि जिन्होंने मेरी हिदायत की पैरवी की उनको न कुछ खौफ होगा और न वो गमनाक होंगे, और जिन्होंने उसको कबूल न किया और हमारी आयतों को झुटलाया वो दोज़ख में जाने वाले हैं और वो हमेशा उसमें रहेंगे। इस तरह इस्लाम की स्थापना अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम के जरिए की। समय के साथ साथ लोगों में खराबी और गुमराही आती थी और लोग अपने अपने इबादत के तरीके चलन में ले आते थे और समय समय पर अल्लाह ताला की हिदायत आती रही और अल्लाह के पैगंबर दुनिया के अलग अलग इलाकों में अल्लाह का पैगाम लोगों तक पहुंचाते रहे। अल्लाह की ये हिदायत आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर आकर समाप्त हो गई। जो लोग यह मानते हैं कि इस्लाम तो सिर्फ 1400 साल पहले आया, वो गुमराही में जी रहे हैं। इस्लाम आदम अलैहिस्सलाम यानी पहले इंसान के टाइम से चला आ रहा है। और जो लोग नहीं जानते उन्हें बता दूं कि आदम अलैहिस्सलाम दुनिया के पहले इंसान थे और उन्हीं की औलाद दुनिया भर में फैल गई, यानी हम सब आदम अलैहिस्सलाम की औलादों में से है। आदम के नाम से ही आदमी शब्द बना जिसका मतलब होता है इंसान, मानव, मनुष्य। आदम अलैहिस्सलाम को बाबा आदम के नाम से भी जाना जाता है और इंग्लिश में एडम के नाम से भी वो फेमस है। पहले नबी आदम अलैहिस्सलाम और आखिरी नबी के दरमियान बहुत सारे नबी आए और सब के सब एक ही धर्म पर थे, यानी इस्लाम पर, जिनमें कुछ का जिक्र कुरान में आता है, जैसे नूह अलैहिस्सलाम, इब्राहिम अलैहिस्सलाम, मूसा अलैहिस्सलाम, ईसा अलैहिस्सलाम। अल्लाह ताला सूरह अश-शूरा की आयत 13 में फरमाते हैं, उसने तुम्हारे लिए दीन का वही रास्ता मुकर्रर किया जिसके इख्तियार करने का नूह को हुक्म दिया था और जिसकी ए नबी हमने तुम्हारी तरफ वही भेजी है और जिसका इब्राहीम और मूसा और ईसा को हुक्म दिया था।
अब आपको यह पता चल गया होगा कि इस्लाम 1400 साल पहले नहीं आया और न ही मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्लाम के संस्थापक है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्लाम के आखिरी पैगंबर थे, न कि संस्थापक, और इस्लाम 1400 साल से भी ज्यादा पुराना धर्म है। इस वीडियो को और वीडियो में दी गई जानकारी को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं ताकि जो लोग इस्लाम के खिलाफ झूठी बातें फैला रहे हैं उन पर लगाम लग सके।